تو دنیاوی اعتبار کے ساتھ دیکھا جائے تو پھر جنگ جو ہے وہ قتل کرنے والا جو قتل کر دیتا ہے وہ جیت جاتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مورخ یہ لکھتا کہ یزید نے نواسہ رسول کو ان کے صحابہ کے ساتھ قتل کر دیا، لہٰذا یہ جنگ یزید جیت گیا. لیکن ہر مورخ یہ کہتا ہے یزید ہار گیا. تو خون حسین کا بہا، شہادت امام حسین کے حصے میں آئی، تو یزید کیسے ہارا؟ مورخ نے کہا اس لیے کہ حسین جان دے گئے، مقصد بچا گئے. تو جنگ کی جیت اور ہار کا تصور ذات کے قتل یا زندہ ہونے سے نہیں، مقصد کے مر جانے یا زندہ ہونے سے. مقصد کربلا جیت گیا اور حسین جیت گئے. آج یہ بتانا ہے کہ مقصد کربلا کو جتوایا کس نے تھا؟ امام حسین بطور امام اپنے حصے کا کام کر گئے. دین کربلا میں بچ گیا. کربلا کیسے بچی؟ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ ہر ایک مولانا اٹھ کے کہتا ہے امام حسین دین بچانے کے لیے گئے تھے، دین بچانے کے لیے گئے تھے، دین بچانے کے لیے گئے تھے. یہ سارے کہی جا رہے دین بچانے کے لیے گئے تھے، دین بچانے کے لیے. یہ نہیں بتا رہے کن سے بچانے کے لیے گئے. بھائی دین کن ہاتھوں میں چلا گیا تھا جہاں سے بچانے کے لیے گئے. یہودیوں سے جنگ نہیں ہو رہی، عیسائیوں سے جنگ نہیں ہو رہی. امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی اس لیے کربلا ہوئی. امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کیا اس لیے کربلا ہوئی. انکار بیعت مقصد کربلا نہیں ہے. اگر انکار بیعت کی وجہ سے حسین نے قربانی دی ہے تو میں کتنے نام ایسے گنواؤں جنہوں نے بیعت بھی نہیں کی اور قتل بھی نہیں ہوئے. مدینہ کے اندر کیسی کیسی شخصیات بیٹھی ہوئی، کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے جن کو چاہا یزید چاہتا تھا کہ وہ بیعت کرے. عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی، عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی. تو یہ کیا لوگوں نے انکار بیعت کی اور قتل ہو گئے؟ نہیں، زندہ رہے. انکار بیعت مقصد حسین نہیں. حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کے لیے جان نہیں دی. پھر کیا ہوا؟ حسین ابن علی نے دین بچایا تھا. ٹھیک ہے، اچھا لفظ ہے، بہترین جملہ ہے. لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ جب حسین دین بچانے کے لیے گئے تھے تو اس لمحے دین میں کون سی چیز کم ہو گئی تھی؟ کیا نمازوں میں سے 5 میں سے تعداد 4 کر دی گئی تھی؟ کیا رمضان کے روزے ختم کر دیے گئے تھے؟ کیا انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب اللہ کے گھر کا حج نہیں ہوگا؟ تو 5 وقت کی اذانیں ہو رہی تھی، مسجدوں میں جماعت ہو رہی تھی، گردنوں میں قرآن لٹکے ہوئے تھے، چہرے پہ داڑیاں تھی، ماتھے پہ سجدے کے نشان تھے، حافظان قرآن زندہ تھے. تو پھر دین میں کیا کم تھا؟ اب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا کم تھا. تو کربلا ہوئی. اچھا لفظ ہے، نماز بچی ہے، دین بچا ہے، مقصدی کربلا کیا ہے؟ بسم اللہ. تو میں مورخ سے پوچھنے سے پہلے آپ کا کیا خیال ہے؟ حیدریہ بریڈ فورڈ کا مجمع مجھے اجازت دے تو قاتل سے پوچھتے ہیں کہ تو نے قتل کیوں کیا. قاتل سے زیادہ اس کا بہترین اعتراف کون کر سکتا؟ اگر قاتل خود اعتراف کر گیا ہو اور اس کا اعتراف ریکارڈ کی صورت میں تاریخ میں موجود ہو. امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ میں اپنے آخری حملے سے پہلے یہ لفظ کہے. امام حسین نے کہا میں اہتمام حجت کے لیے تم سے پوچھ رہا ہوں، اپنی تلواروں کو میرے خون سے رنگین نہ کرنا. میں نواسہ پیغمبر ہوں اور امام وقت ہوں. میں امام وقت ہونے کی حیثیت سے تمہیں بات کروا رہا ہوں. خبردار میرے قتل پہ آمادہ نہ رہو. مجھے صرف اتنا بتاؤ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ ماذا تقاتلوننی، کیوں قتل کر رہے ہو مجھے؟ کیا میں نے کوئی شریعت بدلی؟ کیا میں نے کسی سنت کو چھوڑا؟ یہ امام حسین کن سے کہہ رہے ہیں؟ سامنے کھڑے قاتلوں سے. قاتلوں میں سے ایک ہی آواز آئی، ماذا لبغض ابی کا، ہم یہ کر رہے ہیں تیرے باپ علی کی دشمنی میں. قاتل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے علی کی دشمنی میں. اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ دین بچانے کے لیے گئے. اس کا مطلب مولانا مان گیا ہے کہ کربلا تک پہنچتے پہنچتے علی کا نام ہی دین ہو چکا ہے. یہ موقع پہ قاتل کہہ رہے ہیں اور جس کے حکم سے قتل کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے دربار میں بیٹھ کے؟ اس نے شعر پڑھا قبلہ تشریف فرما کہ آج میرے بدر کے مقتولین زندہ ہوتے تو فرحت محسوس کرتے کہ میں نے بدلہ لیا. تو یزید کہہ رہا ہے کہ میں نے بدر کا بدلہ لیا. اب ہمیں بتائیں دین کے ٹھیکیدار کہ بدر میں کون قتل ہوا تھا اور کس کے ہاتھوں سے ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ولایت علی اور علی کی دشمنی پھیلتی پھیلتی شام چلی گئی. کربلا کا مقصد تحفظ ولایت علی ابن ابی طالب، نظام غدیر کے تحفظ کے لیے کربلا برپا ہو، کیونکہ دین سمٹ کے کربلا میں غدیر میں ضم ہو گیا تھا.
خدا کر اگر تو نے یہ نہ کیا کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب پورا دین بند تھا غدیر میں ولایت علی میں. غدیر نہ ہوتی دین ختم ہو جاتا. کربلا نہ ہوتی غدیر ختم ہو جاتا. سجاد نہ ہوتے کربلا. غدیر نہ ہوتا تو دین میں کچھ بھی نہ رہتا. کربلا نہ ہوتی تو غدیر نہ رہتا اور سجاد نہ ہوتے تو پیغام کربلا میں رہتا. اب سید الساجدین کی شجاعت نہیں پڑھی جاتی, سید الساجدین کی بہادری نہیں پڑھی جاتی. میں شجاعت سجاد پڑھنے لگا ہوں. میں حملہ سید الساجدین پڑھی. کربلا میں یہ کردار خاموش ہے کیونکہ امام حسین ہے. کردار سید الساجدین ابھر کے دنیا کے سامنے آیا ہے 10 محرم کی شام. اس سے پہلے یہ کردار خاموش ہے. اچھا, سید الساجدین کربلا کے بعد کوفہ بھی گئے اور شام بھی گئے, پھر واپس مدینہ آئے. تو مورخ نے انہیں بیمار کربلا لکھا, بیمار کوفہ بیمار شام کیوں نہیں لکھا؟ یہ لکھا گیا یہ بیمار کربلا ہیں, بیمار کوفہ و شام کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ کربلا کے بعد اب سجاد کی امامت ہے. اب سجاد اکیلے امامت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے, ملوکیت کا مقابلہ کرنے. اب میں تھوڑا سا پس منظر میں جاؤں گا کہ مولا سجاد کے سامنے ہدف کون سا ہے. سید الساجدین کا میدان جنگ کربلا نہیں, کربلا میں سجاد خاموش ہے. سید الساجدین کا میدان جنگ ہے شام. مولا سجاد نے شام کو فتح کرنا ہے, اور اس شام کو فتح کرنا ہے کہ جہاں 14 ہجری کو معاویہ کا بڑا بھائی, ایک ہے یزید ابن معاویہ, ایک ہے یزید ابن ابو سفیان, ایک معاویہ کا بیٹا یزید ہے, ایک معاویہ کا بھائی یزید ہے. یہ جو ایک روایت گھسی پھٹی لے کے آئے نا مولوی کہ رسول نے کہا جنگ کستم دنیا میں چلا جائے گا وہ جنت میں جائے گا, تو جس یزید کی بات کر رہے ہیں وہ یزید معاویہ کا بھائی ہے, بیٹا نہیں. ورنہ یہ کون سا بیٹا ہے جو باپ سے پہلے پیدا ہو گیا؟ یعنی کہ صرف نام کی مماثلت ہوئی اور فوراً ساتھ روایت کو گانٹ دیا. 14 ہجری کو یزید کا بھائی تخت پہ بیٹھا دمشق کے. 4 سال تک یہ دمشق کا حاکم رہا. 4 سال کے بعد طاعون کے مرض سے مر گیا. اس کے جانے کے بعد اس کا بھائی معاویہ ابن ابو سفیان یہ تخت دمشق میں بطور حاکم بن گیا. ادھر سے تیسری خلافت کا دور آ گیا, ادھر یہ دمشق کا حاکم بن گیا. انہوں نے مصر, اردن, حمص یہ سارے کا سارا علاقہ شام میں دے دیا, اور اس پورے علاقے کا بلا شرکت غیر حاکم معاویہ بن ابو سفیان کو بنا. اب یہ بن چکا ہے شام, بلکہ شام نہیں اتنے بڑے علاقے کا بلا شرکت غیر ایک بادشاہ, ایک شہنشاہ, ایک حاکم. 14 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک بنی امیہ مسلسل شام میں حاکم رہے. 46 سال کی حکومت. اب یہ 46 سال آپ نے ذہن میں رکھنے, میں یہ مجلس کی آخر میں یہ 46 لفظ آپ سے دہراؤں گا. 46 سال بلا شرکت غیر بنی امیہ کی حکومت. شام والوں نے نہ رسول دیکھا, نہ قرآن کی آیتیں اترتی دیکھی, نہ وحی آتی دیکھی, نہ ستارہ اترتا دیکھا, نہ کوئی معجزے دیکھے, نہ رسول کو دیکھا, نہ علی کو دیکھا. ان تک جو بھی اسلام پہنچا وہ تھا جو بنی امیہ نے پہنچا. وہ بنی امیہ کے کردار کو اسلام سمجھا. شام علی کی دشمنی میں پروان چڑھائی گئی. اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو شام کا حاکم شام کے بچوں کو بکری کے بچے تحفے میں دلواتا. گھروں میں جا کے سپاہی بکری کے بچے دیکھا جس گھر میں بچے ہوتے تھے کہ شام کے حاکم نے تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا, اور رات کی تاریکی میں اپنے سپاہیوں کو چہرے پہ نقاب دے کے بھیجتا. وہ ان بچوں سے وہ بکری کا بچہ کھینچتے اور کہتے کہنا تھا علی آیا تھا اور لے گیا. یقین کیجئے یہ شام کی پلاننگ تھی کہ ہم نے ایک نسل پروان چڑھانی ہے علی کی دشمنی میں. اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں علی کی دشمنی پھیلائی کہ بچوں اور عورتوں کو مسلسل علی کی دشمنی پر آمادہ کیا. جو دور دور قبیلے رہتے تھے وہاں ان کی سپاہی جاتے غور کی صورت میں, وہاں پہ جا کے حملہ کرتے, عورتوں کے زیور کھینچتے, گودوں سے اٹھائے ہوئے بچوں کو اٹھاتے, زمین پہ پھینکتے اور کہہ دینا معاویہ بن ابو سفیان سے علی آیا تھا. شام کے لوگوں کو جو علی کا کردار دکھایا گیا تھا وہ علی کو بحیثیت امام نہیں مان رہے تھے. ان کے دل میں علی کی دشمنی تھی, علی کا بغض تھا. یہ پورے شام میں علی کی دشمنی میں شام پر وہاں چڑھائی جاتی ہے. کتنے سال لگے؟
اب میں بہت پیچھے چلا جاؤں گا تو تقریر اتنی لمبی ہو جائے گی، سمیٹنی مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کل بھی تقریر میں کہا تھا کہ ہمارے ہاں مذہب جعفریہ میں ہم خاندان ابراہیم میں امیہ کو نہیں مانتے۔ ہمارے ہاں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ ایک ہی شجرے کے لوگ ہیں۔ اگر یہ شجرہ ایک ہے تو خدا نے شجرہ خبیثہ اور شجرہ طیبہ دو کیوں کہے ہیں؟ اگر یہ شجرہ ایک ہے تو پھر آپ ہمیں بتا دیں کہ شجرہ خبیثہ کون ہے۔ ہمارے عقیدے میں یہ نہیں ہے کہ یہ نسل ایک تھی، پیچھے سے خاندان ایک تھا، لمبی کہانی ہو جائے گی کہ امیہ کون تھا، کیسے آیا تھا، کہاں سے چلا تھا، لمبی تقریر ہے۔ اب شام موضوع پسند ہے؟ مجھے محنت سید الساجدین پڑھیں۔ ادھر 46 سال کی حکومت، مسلسل دولت، پیسہ اور علی کی دشمنی میں پروان چڑھائی جا رہی۔ رسالت امام کے دور کے بعد شام کو پھیلانا شروع کیا۔ علی شام تک آنا چاہتے تھے، کوفہ تک پہنچے، شام نہیں آ سکے۔ امام حسن شام فتح کرنا چاہتے تھے، بے وفائی کر دی لوگوں نے، امام حسن شام میں نہیں۔ حسین ابن علی نکل آئے۔ اب حسین ابن علی جب پہنچے ہیں تو امام حسین نے 3 شرطیں رکھی لشکر یزید کے سامنے۔ امام حسین کا پہلی شرط، میں رستہ چھوڑ دو، میں جہاں جا رہا ہوں مجھے جانے دو، اگر میں کوفہ کے رستے میں، مجھے کوفہ جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کی شرط یہ نہیں مانی جائے گی۔ امام حسین کا دوسری شرط، مجھے براہ راست شام جانے دو، میں یزید کے روبرو کھڑا ہو کے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے کو میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھ سے بیعت مانگے۔ تم درمیان میں کیوں ہو؟ مطالبہ یزید کا ہے نا، تو ہٹو بھی درمیان سے، مجھے جانے دو، میں شام جاتا ہوں، اس کے روبرو بات کرو۔ نہیں حسین ابن علی، ہم آپ کو شام بھی نہیں جانے دیں گے۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے، تیسری شرط یہ ہے، اگر تم مجھے میرے رستے پہ بھی جانے دیتے اور یہاں پر ایک روایت آئی کہ مجھے ہند جانے دو، مجھے شام جانے دو، یا پھر تیسرا حسین نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ شرطیں منظور نہیں پھر مجھ سے جنگ پہ آمادہ ہو جاؤ۔ امام حسین کی یہ خواہش کا اظہار کرنا کہ میں شام جانا چاہتا ہوں، یہ خواہش امام نہیں، یہ اشارہ تھا کہ مجھے نہیں جانے دو گے، کوئی جائے گا ضرور۔ اب سید الساجدین کا کردار خدا نے ایسے کر دیا کہ بظاہر لشکر یزید میں یہ خبر پہنچ گئی کہ امام حسین کے خیمے میں ان کا ایک بیٹا ہے جو بیمار ہے۔ میں نے ایک تقریر شروع کی تھی بیمار لفظ سے، یہ میں ضرور یہ اللہ کا منصوبہ تھا، کیونکہ سیاست الہیہ، حکمت الہی علیحدہ طور پہ تھی۔ سامنے یہ آیا کہ حسین کا ایک بیٹا ہے، خیمے لاغر ہے، بیمار ہے، شام غریبہ قتل کرنا چاہا، علی کی بیٹی سامنے کھڑی ہو، کمزور ہے، نحیف ہے، بیمار ہے، قید کر کے لے جاؤ یزید کے سامنے۔ اب حکمت پروردگار کیا تھی کہ سارے رستے میں سجاد گردن کو جھکائے ہوئے خاموش چلتے رہے، کیونکہ اگر امام عباس کی طرح، کیونکہ جب ظاہری طور پر کربلا سے گئے 22 سال عمر ہے، 22 سال مکمل شباب ہے، 22 سال میں اوپر ضعیفی داری کی ہوئی ہے، کیونکہ شام والے جوان امام سے اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ جب وہ صفین میں علی کی ضعیفی کا مقابلہ نہیں کر سکے تو سید الساجدین اگر اپنی مکمل طاقت کے ساتھ ہوتے تو یہ شام تک کب جانے دیتے؟ مولا سید الساجدین حکمت پروردگار کے تحت خاموشی سے شام کی طرف چلتے رہے، کیونکہ امامت چاہتی تھی کہ میں شام تک پہنچوں۔ 46 سال کی حکومت، 46 سال۔ سید الساجدین جب دنیا میں ظہور ہوا ہے 38 ہجری، 2 سال علی کی گود میں پلے، 10 سال امام حسن کی امامت کا دور ہے، 10 سال امام حسین کی امامت کا دور ہے، کربلا تک پہنچتے ہو گئے 22 سال۔ ہمارے 12 ائموں میں سے یہ پہلا امام ہے جس نے بنی امیہ تخت پہ بیٹھتے بھی دیکھی ہے، اترتے بھی دیکھی ہے۔ معاویہ کا دور مولا سجاد نے آنکھوں سے دیکھا، یزید کا پورا دور اقتدار مولا سید الساجدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 2 سال 14 مہینے۔ پھر معاویہ ثانی کا دور 40 دن، مروان کے 9 مہینے کا دور، پھر مروان کے بیٹے عبد الملک بن مروان کا مکمل دور 12 سال کا مولا سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اتنا بڑا فاتح ہے یہ میرا مولا سجاد کہ بنی امیہ اس کے دور میں اوپر گئی ہے، اس اکیلے سجاد نے بنی امیہ کو ذلیل کر کے زمین میں پھینکا۔
امام نے، اکیلے امام نے پوری بنی امیہ کا اب مولا سجاد شام کی طرف جا رہے ہیں. اب مقصد کیا ہے؟ یزید چاہتا کیا ہے؟ یزید پہلا کام یہ چاہتا ہے، اس صرف بادشاہ نہیں بننا چاہتا، وہ خلیفہ رسول بننا چاہتا ہے. آج یہ مجلس تھوڑی سی لمبی ہوگی تو ناراض کر لیں، اگر ہے وقت کا اتنا تو پھر میں کچھ حصے کاٹ دیتا ہوں. پہلا یہ کام کرنا چاہتا ہے، بسم اللہ سے پہلا یہ کام کرنا چاہتا ہے، یہ بادشاہ نہیں بننا چاہتا. بادشاہ تو بن چکا ہے، دنیا میں کتنے حصوں میں اس کی حکومت قائم ہو چکی ہے. تو جہاں اتنے لوگ اس کی بیعت کر چکے ہیں تو اس کو اکیلے حسین کی بیعت کیوں؟ جب کروڑوں مسلمانوں نے اس کی بیعت کر لی ہے، ہر جگہ پہ اس کے گورنر اس کی بیعت لے رہے ہیں، تو جب ایک کینڈیڈیٹ کے بیلٹ باکس سے ہزاروں لاکھوں ووٹ نکلنے کی اسے امید ہو اور ایک شخص کا یقین بھی ہو یہ نہیں دے گا ووٹ، تو اسے مانگے گا ہی نہیں. یزید کو یقین تھا یہ بیعت نہیں کرے گا اور کروڑوں لوگوں نے کر لی ہے، وہ پھر بھی حسین سے کیوں مارا گیا؟ بہت اچھا جملہ یہاں پر ایک اہل سنت عالم دین کا ہے. جب ان سے سوال کیا گیا، جب اس دور کے لاکھوں مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، حسین نے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا سوال یہ نہیں جب لاکھوں نے بیعت کر لی تھی حسین نے کیوں نہیں کی، سوال یہ ہے جب حسین نے نہیں کی تھی لاکھوں نے کیوں کی؟ یزید جیسا مکار ذلیل انسان بھی یہ جانتا ہے کہ کروڑوں بھی بیعت کر لیں، اگر حسین نے نہیں کی، اسے پتا تھا کہ حسین کی بیعت میرے خلیفۃ الرسول ہونے میں مہر ہے. یہ جتنے بیعت کر رہے ہیں یہ مجھے بادشاہ بنا دیں گے، کنگ بنا دیں گے، خلیفہ نہیں بنائیں گے. میں نے بننا ہے خلیفہ، مجھے چاہیے رسول کے بیٹے کی بیعت. اس کا پہلا منصوبہ یہ تھا، یہ خلیفۃ رسول بننا چاہتا. دوسرا، یہ خلیفۃ رسول بننے کے بعد اس کا ارادہ یہ تھا یہ حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال کرنا چاہتا، جس کا اس نے خود اظہار بھی کیا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں اترا، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، اقتدار ہے. تیسرا، یہ اسلام کو مائنس علی کرنا چاہتا. 3 منصوبے اور اکیلا سجاد. مولا سید الساجدین سر جھکا کے جو بھی یہ ظلم کرتے جا رہے ہیں سجاد سہتے جا رہے ہیں، کیونکہ امام پتھروں پہ نظر نہیں. مجھے پتھر مارے جا رہے ہیں، میرے گلے میں توق ہے، نظر تھی اپنے مقصد پہ، نگاہیں تھی سجاد کی ہدف پہ. شیر اس طرف جا رہا تھا جہاں شکار بیٹھا ہوا. یزیدیت کی موت دبے ہوئے قدموں سے یزید کے محل کی طرف جا رہی تھی اور وہ بے خبر تھا. وہ بار بار پوچھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سر جھکائے آ رہا ہے. وہ کوئی بات نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں. وہ کوئی بددعا نہیں دے رہا، نہیں. وہ تحش میں نہیں آیا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اس نے جان بوجھ کے اس پورے لمبے سفر کو، دورانیے کو لمبا کیا. اگر سید الساجدین کربلا کے بعد ری ایکشن دیتے، یہ کوفے میں سجاد کو روک دیتا، یہ شام تک آنے نہ دیتا. اس نے ابن زیاد کو کہا کہ پہلے تو دیکھ کیا ہوتا. اس کا خاموش، اس کا آنے دو. ہو سکتا ہے کہ باپ نے نہیں کی، ظلم اتنے زیادہ ہوں، یہ آ کے مجھے کہے کہ ٹھیک ہے تو حکومت لے لے، میں راضی ہوں، میں تیرے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کر لیتا. سید الساجدین جھکی ہوئی نظروں سے شام کی طرف بڑھتے گئے. جب اسے یقین ہو گیا، دیکھیں مصائب کے اندر سے میں فضائل نکال رہا ہوں، وہ جو 3 دن شام شہر کا دروازہ بند رہا وہ حکمتاً بند رہا. کیونکہ ہم مصائب کی روانی میں پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم اس کو واضح نہیں کر سکتے اور آپ مصائب ہی کے عنوان سے سنتے ہیں. جو شام کا دروازہ بند رہا یہ حکمتاً بند رہا، بند رکھا، ابھی نہ آنے دینا. ابھی دیکھیں کہ کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو یزید کے محل میں بٹھانا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کیا؟ اس دور کے جتنے نامہ نگار تھے، جتنے سفیر تھے، ان سب کو بلانا ہے. اب شام عام شام نہیں رہا، اب شام ایک ایسا سینٹر بن گیا ہے جس سے یزید نے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ دیکھو ہم جیت گئے ہیں، اب خلافت ہمارے پاس ہے، اب جس نے بھی اسلام لینا ہوگا وہ ہم سے لے گا. اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں نے نبی کا خاندان قتل کر دیا ہے، ایک حسین کا بیٹا اور ایک اس کا چھوٹا 3 سال کا بیٹا اور کچھ اور تھے. لہٰذا اس نے پورا طریقہ کار کیا کہ مجھے شام کو کیسے سجانا ہے. سفیر بیٹھ گئے، دنیا بھر کے ایمبیسیڈرز اس کے محل کے اندر آ گئے، دنیا بھر کے رپورٹرز آ گئے.
آج اگر آپ چاہتے نا کہ آپ نے اپنا پیغام 2026 میں نشر کرنا ہے تو آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم ضرور چاہیے جہاں سے آپ کی آواز دنیا تک پھیل سکے. یہ 3 دن تیاری کرتا رہا اور سجاد بھی خاموش رہے. سجاد چاہتے تھے تیاری مکمل ہو تو میں حملہ کروں. اب دربار پورے طریقے سے سج چکا تھا, سج گیا, اور مکمل مہمان 700 اس دور کا VIP بندہ دربار کے اندر. جامعہ اموی مسجد کے اندر جب مولا سجاد نے خطبہ دیا ہے تو اموی مسجد کے اندر عام پبلک کے لوگ نہیں تھے, عام پبلک بازاروں میں تھی. یہ شام کے وہ سبزی فروش کوئی دکاندار دربار میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے, 700 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو دنیا میں نمائندگی کر رہے ہیں. ان لوگوں کو بٹھایا گیا تھا. ان میں روم کے لوگ بھی تھے, عیسائی بھی تھے, یہودی بھی تھے, غیر مذہب بھی تھے, قاضی بھی تھے, قاضی القضاء بھی تھے, جسٹس تھے, ہر طرح کے لوگ بٹھائے ہوئے تھے نامہ نگار. اور خود بیٹھا ہوا تھا کہ ابھی میں تمہارے سامنے ثابت کرتا ہوں کہ اہل بیت خود کہیں گے کہ میں حق پہ ہوں. ادھر سے دربار کا دروازہ کھلا, سید الساجدین سر جھکا ہوا, گردن میں تو اس انداز میں دربار میں. 700 بندوں نے دیکھا قیدی ہے, وہ جس نے بغاوت کی تھی یہ اس کا بیٹا ہے, وہ پیچھے ان کے خاندان کے لوگ ہیں. صحافیوں نے کاغذ قلم نکالے کہ اب ہم لکھیں گے. یزید ہمیں کچھ لکھوانے لگا ہے. یزید نے اپنے کرائے کے خطیب سے کہا کہ ممبر پہ جا, بنی امیہ کی تعریفیں کر اور بنی ہاشم کے عیب نکال. بنی امیہ کی تعریف کرتا جا اور بنی ہاشم کے عیب بولتا جا کے تاکہ یہ لکھتے جائیں. یہ سب لکھیں کہ بنی امیہ نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, بنی ہاشم سے یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. بالآخر اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ اس نے اقتدار بنی ہاشم سے لے کے بنی امیہ کو منتقل کر دیا. اب بنی ہاشم ہی نبیوں کے وارث ہیں, بنی امیہ ہی اللہ کے خلیفہ ہے, اور بنی امیہ کے پاس ہی خلافت ہے. اب خطیب نے وہ پوری تقریر تیار کی ہوئی تھی کہ اس نے جو پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے تقریر کرنی ہے وہ کتنی جامع ہونی چاہیے, کتنی مفصل ہونی چاہیے. اسے منبر پہ اونچائی پہ بٹھایا گیا. اور سید الساجدین, اگر آپ آج بھی شام گئے ہیں تو آج بھی وہ جگہ جامع مسجد اموی میں ہے جہاں پر قیدیوں کو درمیان میں کھڑا کیا گیا اور چاروں طرف کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے منبر کی اونچائی پہ خطیب ہے. یزید تخت پہ بیٹھا. خطیب نے اپنی تقریر مکمل کی اور نامہ نگاروں نے کاغذ قلم اٹھائے. ابھی تقریر اس کی شروع ہو کے آدھی رستے تک پہنچی تھی, یہ سید الساجدین نے پہلا حملہ کیا. وہ جس کی کربلا سے لے کے شام تک گردن جھکی ہوئی تھی, اس نے اپنی کمر کو سیدھا کیا, اس نے اپنی گردن کو بلند کیا. اس کی آنکھوں پہ علی کا جلال, اس کے چہرے پہ محمد کا نور, ابو طالب کا عزم اور حمزہ کا استقلال. یہ دیکھنے کے بعد اس نے اس خطیب کی طرف دکھائی, ویلکا یا خاتم, اور خطیب لعنت تو تجھ پہ, جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے. خطبہ نہیں, حملہ. جا کے مولا امیر المومنین کی جگہ پڑھیں. علی جب جنگ کرتے تھے تو امیر المومنین اس انداز سے وار کرتے تھے کہ گردن کٹنے کے بعد دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ سامنے والے کی گردن کٹ گئی ہے. ہوا چلتی تھی, گھوڑا سرکتا تھا, بدن آگے سے چلتا تھا, گردن گرتی تھی, پھر پتہ چلتا تھا کہ علی کی تلوار نکل گئی ہے. علی کی تلوار چلتے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں سے کاٹ کے گئی ہے. سجاد بولے پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے کاٹ گئی ہے. سید الساجدین نے کہا ادھر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے. اور یہ جملہ پہلی بار آل محمد کے گھر میں استعمال نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی یہ جملہ استعمال ہوا تھا جب میرے مولا حسن نے کسی بوڑھے سے آگے کہا تھا ادھر میرے باپ کے منبر سے نیچے, ادھر میرے باپ کے منبر سے نیچے. تمہیں منبر سے یہی بتایا جاتا کہ مولا حسن نے کہا ادھر میرے باپ کے منبر سے نیچے. میں علم پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں یہ تاریخ کا جملہ ادھورا ہے, میں آج بریڈ فورڈ میں مکمل پڑھنے لگا ہوں. حسن نے کہا ادھر میرے باپ کے منبر سے نیچے, اور جا اپنے باپ کے منبر پہ بیٹھ, جا اپنے باپ کے منبر پہ بیٹھ. مولا حسن تو نے اسے کتنی مشکل میں ڈال دیا, پہلے وہ باپ ڈھونڈے گا پھر باپ کا منبر ڈھونڈے گا. سجاد کی آواز ایسے گرجی, لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ جو گردن چکی تھی, وہ جو ضعیف لگ رہا تھا, بیمار جوان لہجہ, ایسے آواز گونجی. وہ جو رپورٹرز تھے انہوں نے دوسرے کا کلم پڑھا, کچھ نہ لکھنا,
منظر بدل گیا ہے. وہ دیکھ وہ قیدی بول رہا ہے. یوں 700 کرسی نشینوں کو دیکھ رہے تھے. یزید میں منبر پہ جانا چاہتا ہوں. یزید وہ جس کو ابھی تک مخبروں نے بتایا تھا وہ نہیں بولتا, وہ خاموش سر جھکا کے. اس نے ایک دفعہ دائیں بائیں دیکھا, سامنے غیر ملکی میڈیا بیٹھے, صرف مسلمان ہی بیٹھے ہوئے, عیسائی اور یہودی بیٹھے ہوئے. اس نے تو ابھی اپنے خلیفہ رسول ہونے کا اعلان کرنا ہے. ابھی خلیفہ رسول ہونے کا اعلان کرتے ہوئے یہ کیسے ظالم بن سکتا تھا؟ اس نے کہا نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا. مولانا سجاد نے کہا یہ کیا بکواس کر رہا ہے, مجھے جانے دینا منبر پہ, نہ کوئی اللہ رسول کی بات کرو. جملے ہیں کتاب کے, میں کچھ ایسا بولوں جو ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہو. اتنا کہنا تھا یا سامنے بیٹھے گا ہاں انہیں بولنے دو, کیونکہ سامنے ریت تو نہیں بیٹھی نا, سامنے تنخواہ دار ملازم تو نہیں بیٹھے کہ وہ کہیں حاکم کا جو حکم جو ذل سبحان ہی کہے گا. سامنے وی آئی پی مہمان بیٹھے, انہوں نے بلایا ہے نا ہمیں, تو اسے بھی بولنے دیں. کچھ نہیں ہوتا, وہ کہہ رہا ہے نا کہ کچھ ایسا بولے گا جس سے باعث اجر و ثواب ہوگا, تو جانے دیں. اب میں نے جب کتابیں پڑھا تو میں نے مولا سجاد کی شجاعت کو سلام کیا. مولا یہ تیری شجاعت نہیں کہ آپ نے خطیب سے کہا اتر منبر سے نیچے, چپ ہو جا, اتر منبر سے نیچے. شجاعت یہ ہے کہ وہ چپ بھی ہو گیا اور اتر بھی آیا. سجاد زنجیروں کے ساتھ منبر کے عرشے پہ آئے. عرشے پہ آ کے جو جانتا ہے وہ جان لے, جو نہیں جانتا وہ سن لے. یہ کہنے کے بعد سید الساجدین نے کہا میں تمہیں بتاؤں, اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی اور 7 فضیلتیں عطا کی. اب اس مسجد میں علی پڑھ رہا ہے جہاں علی پر تبرہ ہوتا ہے. یار آپ ایک لمحے کے لیے منظر سمجھے کہ میں شیعوں کے منبر پہ بیٹھا ہوں اور علی پڑھوں, تو یہ اور ہے. سامنے وہ ہیں جنہوں نے اس منبر سے معذاللہ علی پہ تبرہ سنا ہے. اس کے منبر پہ جاتے ہی پہلے علی نہیں پڑھا, کہتے اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی, 7 فضیلتیں عطا کی. سب نے مجھے خاموش کہتی اللہ نے ان کو چیزیں عطا کی. کون ہے؟ ان کو تو یہ پتا تھا نا باغی مارا گیا ہے, اللہ نے اسے عطا کیا. کیا؟ اللہ نے ہمیں علم دیا, اللہ نے ہمیں علم عطا کیا, اللہ نے ہمیں سخاوت عطا کی, اللہ نے ہمیں فصاحت عطا کی, اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی. 5 چیزیں بتانے کے بعد سجاد نے کہا اللہ نے مومنوں کے دل میں ہماری محبت عطا کی, مومنین کے قلوب میں ہماری محبت عطا کی. خطبہ سجاد پڑھو لفظ پر لفظ. اب میری مجبوری ہے یہاں پر کوئی خطابت کا چٹکلا نہیں آئے گا کیونکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی, علم عطا کیا, علم عطا کیا, سخاوت عطا کی, فصاحت عطا کی, شجاعت عطا کی. مومنین کے دلوں میں ہماری محبت عطا کی. اب سامنے بیٹھے ہوئے کو یہ پتہ چل گیا ہمارے دل میں تو ان کی محبت نہیں, اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے ہم کافر ہیں, ہماری محبت عطا کی. سناٹا تاری میں کون ہے یہ؟ ابھی دلوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو رہا تھا, یہ کہہ رہا 6 چیزیں عطا کی, یہ کون ہے؟ سجادے کا منا احمد المختار, احمد مختار ہم میں سے ہے, احمد مختار ہم میں سے ہے. من احمد مختار, احمد مختار ہم میں سے. 7 فضیلتیں بتانے لگا سجاد. من احمد مختار, احمد مختار ہم میں سے. منا تیار, جعفر تیار ہم میں سے. منا اسد اللہ, اللہ کا شیر ہم میں سے. ابھی علی نام نہیں لے رہا, اللہ کا شیر ہم میں, رسول کا شیر حمزہ. میں بریڈ فورڈ میں جگر دے رہا ہوں, میں سجاد مولا کا حملہ پڑھ رہا ہوں. مولا سجاد اس کے دربار میں اس کے بلائے ہوئے مہمانوں کے سامنے بتا رہے ہیں کہ حمزہ ہم میں سے ہے. اس کے سامنے بیٹھے ہیں جو سامنے وہ بیٹھا ہے جس کی دادی نے حمزہ کا کلیجہ چلایا, کلیجہ چبانے والی کے بیٹے کے سامنے منبر پہ کہہ رہا ہے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے, احمد مختار ہم میں سے, جعفر تیار ہم میں سے, اللہ کا شیر ہم میں سے, اللہ کے رسول کا شیر ہم میں سے. پیچھے رہ گئے 3 فضیلتیں سننا. فرمایا منا
सिबत रसूल, रसूल के दो सिबत हसन और हुसैन, यूं 700 दरबारियों की तरफ निगाह डाल के यूं यजीद की तरफ नफरत से देख लगे, मिन्ना सैयदत निसा ज़हरा, हमें से। क्या सोचा था इसने? वही नहीं है, कुरान नहीं है, कोई दीन नहीं है। उसके सामने कर अहमद मुख्तार हम में से है, जाफर तैयार हम में से है, अल्लाह का शेर हम में से है, रसूल का शेर हम में से है, रसूल के सिद्ध हसन हुसैन हम में से है, सैयदत निसा हम में से है। दरबार वालों ने लिखना शुरू कर दिया, ये कोई कहती है, वो कह रहा है अहमद मुख्तार हम में से है, जाफर तैयार हम में से है, हमजा हम में से है, हैदर करार हम में से है, फातिमा तो ज़हरा हम में से है। एक दूसरे से कह के पूछो तो सही ये है कौन, पूछो तो सही है कौन, पूछो तो सही है कौन। 750 बंदों के चेहरों में सवाल आए, कौन है? सजाद ने कहा अना इब्ने सिदरतुल मुंतहा। मैं सजाद का हमला लगा हूं, गाजी के मरीद हो। सजाद ने कहा अना इब्ने सिदरतुल मुंतहा, अना इब्ने सफा, अना इब्ने मरवा। मैं सफा का बेटा, मैं मरवा का बेटा, मैं सिदरतुल मुंतहा का बेटा, मैं 2 काबा कौसैन वाले का बेटा, मैं 2 तलवारों वाले का बेटा, मैं शबे मेराज में जाने वाले का बेटा, मैं पर्दे के पीछे बोलने वाले का बेटा, मैं मलूद काबा का बेटा, मैं मलूद हरम का बेटा, मैं मस्जिद को शहीदा करवाने वाले का बेटा, मैं फातिह खैबर का बेटा, मैं यूसुफुद्दीन का बेटा, मैं कायदे खुलवत जलील का बेटा, मैं फातिह दहन का बेटा, मैं नुक्ता बिस्मिल्लाह का बेटा। जिस मिंबर पे अली पे तबर्रा होता था, उनके सामने कह रहा है मैं यदुल्लाह का बेटा, मैं वजहुल्लाह का बेटा, मैं ऐनुल्लाह का बेटा, मैं लिसानुल्लाह का बेटा, मैं करमुल्लाह का बेटा, मैं जुम्बुल्लाह का बेटा, मैं अल्लाह की यासीन का बेटा, मैं सूरह हमद का बेटा, मैं आले इमरान का बेटा, मैं मुज़म्मिल का बेटा, मैं तोहा का बेटा, मैं मुदस्सिर का बेटा। अपना शजरा बताने के बाद सज्जाद 750 बंदों की तरफ देखे कहा, अब इनसे पूछ ये किसका बेटा? शाम वालों, मैंने बता दिया मैं कौन। अब इससे पूछ ये कौन है? एक दूसरे की तरफ नामा निगारों ने कहा अगर ये सच ना बोलता तो यजीद रोक देता, ये जो कह रहा है ये सच कह रहा है। लिखो 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 तारीख में, ये जो कह रहा है ये सच कह रहा है। इससे पूछो ये कौन है? यजीद सर झुकाया। सजा देगा ये क्या बताएगा ये कौन है? मैं बताता हूँ ये कौन। मौला सजा देगा हाँ तूने मेरे बाबा से बैत मांगी थी, तूने कहा था हुसैन तेरी बैत करे। तेरे घर में, तेरे महल में, तेरी आंखों में आंखें डाल के बता रहा हूँ, मैंने अपने बाबा हुसैन से लेके इब्राहिम तक का शजरा पढ़ा। अपने मेहमानों को अपनी माँ का नाम बता, तेरा दादा कौन, बता तेरा खानदान कौन। ये कहना था वल्लाह व खुदा में अभी तक तारीख में खड़ा हूं, एक लफ्ज भी मैं तारीख से ना निकला। इन अलमों का दामन बना के कह रहा हूं। इतना कहना तो जो बिल्कुल करीब बैठे थे, उन्होंने यजीद से कहा अब और सब्र न कर, अब और बर्दाश्त न कर, कत्ल करवा दे, कत्ल करवा दे, जल्दी कर कत्ल करवा। अगर ये बोलता रहा तेरी हुकूमत गई, बनी उमैया की 40 साल की हुकूमत गई। खत्म करवा दे, खत्म करवा दे। मैंने मजमे से वादा किया था 46 की फिगर याद रखना, मैं 46 की फिगर दोहराऊंगा। अब मैं आया हूं 50 मिनट के बाद इस फिगर पे। वो जो 46 साल की बनी उमैया की हुकूमत थी, सजाद 46 मिनट में उड़ा ली। अभी दरबार में आए 46 मिनट हुए थे, हो गई। जब करीब रहने वालों ने कहा कत्ल कर दे, कत्ल कर दे, फौरन कत्ल कर दे, इजाजत दे दे, इजाजत दे दे, इसे कत्ल करें। इतना कहना था। अब सज्जाद खामोश था, लेकिन इस बदबख्त यजीद को क्या पता था, इस नाचने वाली की बेटे को क्या पता था कि अली अकेला नहीं आया, साथ एक मोहम्मद भी लेके आया। जब इसने अली के कत्ल का मंसूबा बनाया कि सज्जाद को कत्ल करो, साथ से मोहम्मद बाकर उठ के खड़े हुए। 3.5 साल का आने वाले वक्त का इमाम मोहम्मद बाकर खड़ा हुआ। ओ यजीद, ये तेरे हवारी तुझे क्या कह रहे हैं? मेरे बाबे को कत्ल करवा रहे हैं। ये कहते कत्ल कर दे, कुरान पढ़। यही मशवरा फरौन के दरबार में फरौन के हवारियों ने कहा था कि मूसा को कत्ल कर दे, लेकिन उन्होंने मूसा को कत्ल इसलिए नहीं करवाया था कि फरौन के हवारियों में कोई हरामजादा नहीं था। ये लहजा इमाम मोहम्मद बाकर था। फरमाया क्यों नहीं कत्ल करवाया? इसलिए नहीं, वो काफिर था, हरामी नहीं थे। ये जो तुझे मशवरा दे रहे हैं ये सिर्फ काफिर नहीं। एक बार अली कर रहा था, एक मोहम्मद कर रहा था, एक अली कर रहा था, एक मोहम्मद कर रहा था। इसे कहना कत्ल करो, इसे चुप करवाओ। अगर ये बोलता रहा मेरी हुकूमत गई, मेरे बाप दादा की मेहनत गई, जल्दी करो, कुछ तदबीर करो। फौरन 7 बंदे उठे और उन्होंने कहा अल्लाह
اللہ اکبر. انہوں نے اکٹھے اذان دینی شروع کر دی. انہوں نے اللہ اکبر کہا. انہیں پتہ چل گیا تھا آل محمد اذان کا احترام کرتے ہیں, یہ اذان کے احترام میں خاموش ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ اکبر. سجاد نے کہا تیری کبریائی کی گواہی کے لیے آیا ہوں. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. فرمایا تیری وحدت بچانے کے لیے آیا ہوں. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. فرمایا تیری کبریائی کا گواہ بن کے آیا ہوں. فرمایا اللہ اکبر. فرمایا تیرا شاہد بن کے آیا ہوں. ادھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. فرمایا یہ گواہی دینے والے ہم ہیں. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. فرمایا تمہیں یاد کروانے والے ہم ہیں. ادھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. سجاد نے کہا اے یزید ان سے کہ اذان میں تیرے دادے کا نام لے. ان سے کیا ضرورت ہے اذان میں میرے نانا کا نام نکالیں. 45 سال کی کھڑی کی ہوئی حکومت, سجاد لمحوں میں ریت کر دیا. یہ تھا مقصد سجاد. جہاں رسول نے پہنچے, جہاں علی کی تلوار نہیں گئی, وہاں سجاد اپنی لہجے کی ذوالفقار لے کے چلا گیا. جاؤ جا کے پوچھو تاریخ سے. جب امام حسین علیہ السلام بلا رہے کربلا میں 72 آئے. کچھ لوگ کوفہ کے قید خانے میں تھے, کچھ کو مدینہ چھوڑ کے, کچھ کو مکہ چھوڑ کے. ہزاروں میں تعداد ہوگی جو آل محمد کے چاہنے والوں تھے. جب اسی مروان کا ملاؤن گورنر حجاج بن یوسف بنا, اس نے 80,000 علی کے چاہنے والے قتل کروائے, زندانوں سے نکالے. مجھے بتاؤ کہ 61 ہجری تک تو پورے عرب میں ہزاروں میں تھے جو چاہنے والے تھے. 61 ہجری کے بعد 80,000 ایک زندان سے کیسے نکلے؟ تو مان جاؤ 61 ہجری کے بعد کربلا سجاد نے اتنی پھیلا دی تھی. یہ ایک ایک زندان سے جو علی کے چاہنے والے نکل رہے تھے نا, یہ سجاد کی پھیلائی ہوئی کربلا تھی. جس کونے تک دین نہیں پہنچا تھا وہاں سجاد نے دین پہنچا. آج کہتے ہیں نا ہم روتے تھے, گریا مقصد تشہیر تھا, رونا مقصد تھا کہ پیغام پہنچے. سجاد روتے تھے تاکہ دنیا تک مظلومیت کے ذریعے پیغام. 11 اماموں میں سے کسی امام نے اتنے غلام آزاد نہیں کیے جتنے اکیلے مولا سجاد. ہر مہینے سجاد غلام آزاد کرتے. کیوں آزاد کرتے تھے؟ پہلے غلام خریدتے, انہیں گھر لے کے آتے, گھر لا کے انہیں اہل بیت کی تعلیم دیتے, پھر انہیں آزاد کرتے. کیوں؟ مقصد دنیا میں پہنچانا. امامت کے اوپر نظریں ہیں. مولا سجاد کو منبر نہیں دیا جا رہا, مولا سجاد کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے. اور مولا سجاد کی حکمت دیکھنا, مولا سجاد نے آنسوؤں سے کربلا پھیلائی, غلاموں کے ذریعے دین پھیلایا. آج مذہب جعفریہ میں سب سے زیادہ دعائیں صحیفہ سجادیہ, صحیفہ کاملہ, یہ مولا سجاد سے منسوب کی. عزاداری پہ پابندی تھی, دعا پہ نہیں. تم حسین کو رو نہیں, دعائیں کرو. سجاد نے دعاؤں میں حسین کی عزاداری پہ